اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے پوچھا، جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہی معاملہ دل کا ہے، جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ ہر کے درپیش سخن دیگراں افتد، ہر کے جو شخص کے درپیش سخن دیگراں دوسروں کی گفتگو کے سامنے، یعنی دوسروں کی گفتگو میں افتد گر پڑتا ہے، یعنی جو شخص دوسروں کی گفتگو میں ٹپک پڑتا ہے، دوسرے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جو بندہ ان کی گفتگو میں ٹپک پڑتا ہے، مداخلت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تا مایہ فضلش بدانند، تاکہ وہ لوگ اس کی بزرگی کی پونجی کو جانیں۔ مایا کہتے ہیں پونجی، سرمایہ کو، تاکہ وہ لوگ اس کی بزرگی کی پونجی کو جانیں، بزرگی کے سرمایہ کو جانیں، یعنی یہ کتنا بزرگ ہے اسے جانیں۔ جو بندہ اپنی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کی گفتگو میں ٹپک پڑتا ہے، پایا جہلش شناسند، پایا یعنی مرتبہ درجہ، تو اس کی جہالت کے مرتبے کو شناسند وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ جو بندہ اپنی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کی گفتگو میں ٹپک پڑتا ہے تو لوگ اس کے جہالت کے مرتبے کو جانتے ہیں، کتنا بڑا جاہل ہے۔ جب دو لوگ گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قطعہ، ندہد مرد ہوش مند جواب، ندہد نہیں دیتا، مرد ہوش مند یعنی عقل مند آدمی، جواب یعنی عقل مند آدمی جواب نہیں دیتا۔ کب تک نہیں دیتا؟ مگر آنگاہ، مگر اس وقت کہ عضوِ سوال کنند، کہ اس سے لوگ سوال کریں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ تب تک جواب نہیں دیتا جب تک کہ لوگ اس سے سوال نہ کریں۔ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، نہ دہد مرد ہوش مند جواب، مگر آگاہ کہ عضوِ سوال کنند۔ عقل مند آدمی، ہوش مند آدمی، ہوشیار آدمی، دانش مند اس وقت تک جواب نہیں دیتا، دانش مند جواب نہیں دیتا مگر اس وقت کہ اس سے سوال کریں۔ گرچہ برحق بود فراخ سخن، اگرچہ حق پر ہو زیادہ گفتگو کرنے والا، فراخ کہتے ہیں چوڑائی کو، ٹھیک ہے، فراخ۔ گرچہ حق پر ہو زیادہ گفتگو کرنے والا، لمبی لمبی گفتگو کرنے والا، بڑی بڑی باتیں کرنے والا، بڑی بڑی باتیں کرنے والا اگرچہ حق پر ہو، گرچہ برحق بود فراخ سخن، بڑی بڑی گفتگو کرنے والا اگرچہ حق پر ہو، حمل دعوش بر محال کنند، اس کے دعوے کو لوگ محال پر محمول کرتے ہیں۔ وہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ گرچہ برحق بود فراخ سخن، حمل دعویش بر محال کنند، اگرچہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا حق پر ہو، لوگ اس کے دعوے کو محال پر محمول کرتے ہیں۔ حکمت، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ ریشے درون جامہ داشتم، ریشے یعنی ایک زخم، درون جامہ داشتم یعنی کپڑے کے اندر میں رکھتا تھا، کپڑے کے اندر میں ایک زخم رکھتا تھا، یعنی میرے کپڑے کے اندر ایک زخم تھا، پوشیدہ مقام میں ایک زخم تھا، ٹھیک ہے، پوشیدہ مقام ترجمہ کریں۔ کپڑے کے اندر سے مراد یہاں پہ پوشیدہ مقام ہے، میرے پوشیدہ مقام میں ایک زخم تھا۔ وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز پرسیدے، اور شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن پوچھتے۔ شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مراد شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کیونکہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر ہیں، تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز پرسیدے، کہ شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن پوچھتے کہ چوں است، کہ کیسا ہے، یعنی زخم کے بارے میں پوچھتے کہ چوں است، اب وہ کیسا ہے۔ وہ نہ پرسیدے اور نہیں پوچھتے کہ کجا است، کہ کہاں ہے،
شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز پرسیدے، شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر دن پوچھتے کہ چوں است کہ اب کیسا ہے، ورنہ پرسیدے اور نہیں پوچھتے کہ کجا است کہ کہاں ہے۔ دانستم میں نے جانا کہ ازاں احتراز می کنند کہ اس سے وہ احتراز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ دانستم کہ ازاں احتراز می کنند میں نے جانا کہ اس سے وہ احتراز کرتے ہیں۔ دانستم کہ ازاں احتراز می کنند میں نے جانا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس سے احتراز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ کہ ذکر ہما عضو روا نہ باشد کہ تمام عضو کا ذکر مناسب نہیں، کہ ذکر ہما عضو روا نہ باشد کہ تمام عضو کا ذکر مناسب نہیں۔ وخرد منداں گفتہ اند اور عقل مندوں نے کہا ہے، ہوشیاروں نے کہا ہے، دانش مندوں نے کہا ہے، ہر کے سخن نہ سنجد جو شخص سنجیدگی سے گفتگو نہیں کرتا، یعنی گفتگو کرنے سے پہلے نہیں سوچتا، سوچ سمجھ کر گفتگو نہیں کرتا، از جواب برنجد جواب پر رنجیدہ ہوتا ہے، جواب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ جواب سے رنجیدہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرے اور پھر اس کے جواب میں جو اس سے کہا جائے اس سے وہ رنجیدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر سوچ سمجھ کے بندہ کوئی بھی جواب دے دیتا ہے اور بعد میں اپنے ہی کہے پہ رنجیدہ ہوتا ہے، میں نے کیا بول دیا، نہیں بولنا چاہیے تھا اس طرح۔ اور ایک مفہوم اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو بندہ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتا ہے وہ دوسروں کو رنجیدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کے سخن نہ سنجد از جواب برنجد جو شخص گفتگو میں سنجیدہ نہیں ہوتا وہ جواب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ قطعہ تا نیک ندانی کہ سخن عین ثواب است تا یعنی جب تک نیک ندانی اچھی طرح تو نہ جان لے، اچھی طرح تجھے معلوم نہ ہو جائے کہ سخن کہ گفتگو عین ثواب است، عین ثواب ہے، بالکل درست ہے، جب تک اچھی طرح معلوم نہ ہو جائے کہ جو تو بولنے والا ہے یہ بالکل درست ہے، باید کے بگفتن چاہیے کہ بولنے سے دہن منہ کو از ہم نہ کشائی چاہیے کہ بولنے میں گفتگو کو نہ کھولے، یعنی چاہے مناسب یہی ہے کہ گفتگو نہ کرے، بولنے کے لیے زبان نہ کھولے۔ تا نیک ندانی کہ سخن عین ثواب است باید کے بگفتن دہد از ہم نہ کشائی جب تک اچھی طرح معلوم نہ ہو کہ گفتگو سخن بات عین ثواب ہے، بالکل درست ہے، مناسب باید کے بگفتن دہن از ہم نہ کشائی تو چاہیے کہ گفتگو کرنے کے لیے منہ نہ کھولے۔ جب معلوم ہو جائے کہ میں جو بول رہا ہوں، جب یقین ہو جو میں بول رہا ہوں بالکل درست اور صحیح ہے، تب بولنا چاہیے۔ گر راست سخن گوئی و در بند بنمائی گر راست سخن گوئی، راست کہتے ہیں سچ کو، اگر تو سچ بولے و در بند بنمائی، بند کہتے ہیں قید خانے کو، اور قید خانے میں پڑا رہے۔ گر راست سخن گوئی اگر تو سچ بولے و در بند بمانی اور قید خانے میں پڑھا رہے، بہ از آنکے اس سے بہتر یہ ہے کہ دروغت دہد از بند رہائی تیرا جھوٹ، دروغت تیرا جھوٹ، دہد تجھے دے از بند قید خانے سے رہائی۔ گر راست سخن گوئی و در بند بمانی اگر تو سچ بولے اور قید خانے میں پڑا رہے، بہ بہتر ہے، از آنکہ اس سے یہ بہتر ہے کہ دروغت تیرا جھوٹ، دہد دے از بند رہائی قید خانے سے رہائی۔ تو سچ بولے اور قید خانے میں پڑا رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تیرا جھوٹ قید خانے سے رہائی دے۔ اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے، دروغت ہے نا، دروغت میں کہہ سکتے ہیں تیرا جھوٹ قید خانے سے رہائی دے، اور ایک مفہوم اس طرح کہہ سکتے ہیں دروغت میں تا کو مفعول کے لیے مان سکتے ہیں، جھوٹ تجھے دروغت جھوٹ تجھے قید خانے سے رہائی دے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔